محترم جناب سید خلیق اللہ حسنی صاحب حیدرآباد بھارت، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہلسنت.net پر حیدرآباد دکن بھارت سے یاد فرمایا۔ آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہیں، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ مرشد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی خصوصیت تو مرشد میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان اور اہل سنت و جماعت کا شخص ہو، یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ درست ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ ظاہر ہے کہ ایمان عقیدے ہی کا دوسرا نام۔ جب وہ اچھا مسلمان اور اچھا عقیدے والا اہل سنت و جماعت ہو، ایمان اور اس کا عقیدہ درست ہو، تو دوسری شرط یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم، یعنی اس کا عالم ہونا، کہ بغیر علم کے ظاہر ہے کہ حرام اور حلال ہی میں وہ تمیز نہیں کر پائے گا تو اپنے مریدوں کو کیا سکھائے گا۔ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، ضرورت کے مطابق، یعنی اس کا عالم ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار، یعنی دین پر ثابت قدم رہے، روزہ، نماز وغیرہ ظاہری صورت اور سیرت میں وہ بہترین مسلمان، یعنی صاحب تقوی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں اس کا سلسلہ اتصال کے ساتھ میں، یعنی اس کے پیر، پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر، ایسے ہوتا ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ یہ 4 شرطیں پیر میں ہونا نہایت ہی ضروری۔ دوسرا، آپ نے یہ پوچھا کہ کیا چین والی گھڑی کا استعمال شرعن جائز ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی کتاب احکام شریعت، اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے چین والی گھڑی کو باندھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس کا باندھنا مکروہ تحریمی، اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی گئی تو گویا وہ واجب الاعادہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا خاص اس مسئلے پر ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام الطیب والجیز ہے۔ اس میں بھی اعلی حضرت نے مردوں کو دھات کی چیز استعمال کرنے سے منع فرمایا، اس لیے گھڑی کی چین، یعنی ایسی گھڑی جس میں چین لگی ہو، استعمال نہ کیا جائے۔ پٹا وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ اگر ایک عام مومن مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کا مزار بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، علماء، صوفیہ، مشائخ، ان کے مزارات تو جیسے گنبد وغیرہ اس قسم کے بنانا یہ تو جائز ہیں، لیکن عام مسلمین کا اس طریقے سے مزار کو نہ بنایا جائے۔ البتہ قبر اور کوئی نشان ایسا بنا دیا جائے جیسے کسی والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے تو ان کے دربار میں یا ان کے یہاں جانے میں سہولت اور آسانی ہو جائے، تمام قبور میں ممیز اور ممتاز ہو، تاکہ ان کے مزار یا ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں معاون اور مددگار ہو، تو ایسی قبر بنانے میں اور ایسا نشان لگانے میں حرج نہیں۔ لیکن قبر کو مرقع اور مسجع کرنا، اس پر مقبرہ بنانا، یہ بزرگان دین، علماء اور مشائخ کے لیے ہمارے علماء نے